سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے کے بارے میں آخر میں فرماتے ہیں وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو لے کے اس لاش کے اوپر مارا جائے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے زندہ کرتے ہیں مردہ کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ پاک تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تمہیں عقل ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو کہا گیا کہ گوشت کے ٹکڑے کو لاش کے اوپر مارنا، اس کے لیے جو ہے وہ ضربہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کرام یہاں سے بڑا غور طلب نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ضرب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، جبکہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں کیا یہ لفظ کہیں اور بھی آیا ہے۔ تو جب ان 12 قبیلوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تھا، تب بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ عصا کو جو ہے وہ اس پتھر کے اوپر مارو۔ تو گویا کہ جب وہ عصا مارا گیا، شدت کے ساتھ مارا گیا، تو وہاں سے پانی ملا، اور پانی سے جو ہے ان کو زندگی ملی، کیونکہ پانی کے اندر ہی حیات ہے۔ اور یہاں پہ لاش کے معاملے میں کہا جا رہا ہے تو اس ٹکڑے کو مارنے سے جو ہے وہ میت اٹھتی ہے، اپنے قاتل کا بتاتی ہے، اور اس طریقے سے تمام قبائل آپس میں لڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ بھی ایک طرح کی زندگی ملتی ہے، کیونکہ قصاص کو اور اس طریقے سے کسی قتل کا یوں فیصلہ ہو جانا جس میں بہت سارے قتلوں سے آپ بچ جائیں، تو یہ پورے معاشرے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی حیات ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایک چیز جس کو زندگی کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا جا رہا ہے کہ مارو، زور سے مارو، ضربہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے مفسرین کرام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ پاک کی طرف سے ہر معاملہ جو ہوتا ہے وہ نرمی کا نہیں ہوتا، بعض اوقات اللہ پاک جو ہے کسی معاملے میں سختی بھی فرماتے ہیں، مگر اسی سختی کے اندر جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی حیات اور بہتری ہوتی ہے۔ اور اسی سے وہ آگے ضمن اگر بات کی جائے تو بعض اوقات زندگی میں جو انسان کی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جو کہ ایک ضرب کی طرح ہوتی ہیں، جو شدت کے ساتھ ہمیں اسٹک کرتی ہیں، تو گویا کہ وہ سب چیزیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کوئی حیات ہوتی ہے، کوئی زندگی ہوتی ہے۔ اس سے آگے یعنی کہ اس ضرب کو مارنے کے بعد جو ہے وہ پانی آیا، اس ضرب کو مارنے کے بعد جو ہے وہ قتل کا فیصلہ آیا۔ تو بعض اوقات زندگی کے کچھ ایسے سخت و شدید حالات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے۔ واللہ عالم، بہرحال یہ خوبصورت نقطہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ زندگی کے لیے بعض اوقات سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے یحیی اللہ الموتیٰ، کہ اللہ پاک اس طریقے سے جو ہے وہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ مرا ہوا انسان جو ہے وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، بعض لوگ آخرت کے قائل نہیں تھے، موت کے قائل نہیں تھے۔ تو سارے قصے کو سنانے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو رب ایک مردہ لاش کو جو ہے وہ ایک مردہ جسم کے گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے جو ہے وہ زندہ کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل بات ہے کہ وہ کل انسانیت کو جو ہے وہ زندہ کر لے۔ اور پھر یہ بھی ایک طرح کا خاص طرح کا مزاج ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ موضوع بار بار آئے گا کہ کسی مردہ چیز کو جو ہے وہ زندہ کر دینا۔ یہ پہلا واقعہ آیا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ مختلف 2-3 طرح کے واقعات آئیں گے جہاں مسلسل یہ بات کی جائے گی کہ موت کے بعد زندگی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک تمہیں یہ تمام نشانیاں جو ہیں وہ دکھاتے ہیں، جبکہ یہ حاضر کا سیکھا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نقطہ یہ اٹھا رہے مفسرین کرام کہ ساری نشانیاں تو ان کو ماضی میں دکھائی گئی ہیں، جیسے کہ من و سلوا کا ہونا، بادلوں کا آنا، فرعون سے نجات دینا، سمندر کا پھٹنا، تو یہ تمام نشانیاں ان کا تعلق جو ہے وہ تو ماضی کے سیکھے کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس کو حاضر کے سیکھے کے ساتھ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ تو بڑی غور طلب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب ماضی کے معجزات تھے۔ آج دور حاضر کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو گیا کہ اللہ پاک نے ان تمام معجزات کو جو ہے آج کے دور کے معجزے کے اندر جو ہے وہ سمو دیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ پاک یوریکم آیات ہی، کیونکہ آیت جو ہے وہ معجزے کو ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں ان آیات کا معجزہ جو ہے وہ حاضر کی زندگی میں دکھا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے وہ ساری باتیں اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے، ہمارے لیے آج قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اکثر یہ بات ہمارے اکابرین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جیسے سمندر کا پھٹنا اور پہاڑوں سے اونٹنی کا نکلنا، کسی مردے کا زندہ ہو جانا ایک حیران کن بات ہے، یہ بڑی معجزاتی بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں، جس کے ہم ترجمے، گرامر، تجویدیں کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم ایک معجزے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک معجزے کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے قرآن ایک سمندر پھٹنے سے بہت بڑا معاملہ ہے، میرے لیے ایک پہاڑ سے اونٹنی کے نکلنے سے زیادہ اور کسی بہت پرانی صدی کے مرے ہوئے انسان کے زندہ ہونے سے زیادہ میرے لیے قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ محسوس کرنے سے انسان کو زیادہ پتہ چلتی ہیں، الفاظ میں ان باتوں کو نہیں سمایا جا سکتا۔ تو کیا کبھی میری فیلنگ ایسی ہوتی ہے جو میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ جب یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو کیا میں نے کبھی اس کو حیران ہو کے دیکھا ہے، کبھی حیران ہو کے میں نے اس کو پڑھا ہے کہ یہ تو معجزہ ہے،
یہ تو الفاظ نہیں ہیں، یہ تو کتاب نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ احساس، یہ کیفیات دے کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئے تو میرے ہاتھ کانپیں کہ یہ تو ایک معجزہ ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے تعقیلون کا لفظ، جو کہ عقلہ سے، اور عقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بدو دیہاتی عرب کا، جو کہ اپنے سر پہ باندھی جانے والی رسی کو جو ہے وہ کبھی اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیتا ہے تاکہ اونٹ جو ہے وہ بھاگے نہ، پھر وہی رسی کھول کے دوبارہ اس کو اپنے سر کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ کسی چیز کا باندھنا، عورت کا اپنے بالوں کا جوڑا بنا کے اس کو باندھ لینا۔ لیکن اب بڑی پیاری بات جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اکثر آیات کے آخر میں جو ہے یہ عقل کا لفظ جو آتا ہے، اور عقل کا مطلب جو ہوتا ہے وہ باندھنا، تو گویا کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے ایک ایسی عقل، ایک ایسی ذہن کا ہونا ضروری ہے کہ جو کہ بندھا ہوا ہو۔ اور بندھا ہوا کیسے ہوگا؟ یعنی کہ خوف، غصہ، شدت، نفرت، ڈسٹریکشن، اگر ایسا ذہن نہیں ہوگا تو وہی ذہن جو ہوگا وہ قرآن کے بارے میں غور کرے گا اور سوچے گا، اور اس کو بھی بہت سارے نکات اور بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ اور بڑی پریکٹیکل بات ہے کہ جس دماغ کے اندر بہت زیادہ سوچیں ہوں گی، خوف ہوگا، غصہ ہوگا، نفرت ہوگی، پتہ نہیں ہزار طرح کے مسائل اور ڈسٹریکشنز ہوں گی، ان ذہنوں کو کہاں فرصت ملتی ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں سوچیں، وہ قرآن کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اور وہ کیوں سوچیں گے یہاں پہ اللہ پاک نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پچھلے کے ساتھ ربط کیا ہے، اس کا اگلے کے ساتھ تعلق کیا بنتا ہے۔ لہٰذا جب انسان غصے میں یا خوف میں یا جذباتی پن میں ہوتا ہے، اس کیفیت میں ہوتا ہے، تو وہ ایک صحت مند ذہن نہیں ہوتا، اور وہ ذہن جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا، وہ بلکہ مغلوب ہو جاتا ہے اپنے حالات سے اور اپنے جذبات کے اندر۔ تو گویا کہ ایک ایسا ذہن جو کہ ان تمام چیزوں سے پاک ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے ذہن کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھو۔ اور بڑی پیاری بات ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ قرآن پہ غور و فکر کرتے جاتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کی عقل جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر بڑی خوبصورت بات کہ اس آیت مبارکہ کا جو اینڈ ہے وہ عقل کے اوپر ہو رہا ہے، اور نیکسٹ آیت مبارکہ جو ہے وہ دل سے شروع ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ عقل اور دل کا آپس میں کیا گہرا تعلق ہے، کیا ہم جو سوچتے ہیں تو بعض اوقات ہمارا دماغ کچھ اور سوچتا ہے، ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارا عمل کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں جگہ ہمیں تضاد نظر آتا ہے، مگر قرآن بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، اس تضاد کا ہمیں جواب دیتا ہے۔ لہٰذا پہلے قرآن نے یہاں عقل کی بات کی ہے، پھر آگے قرآن جو ہے وہ دل کی بات کرتا ہے۔ اس کا آپس میں کیا ربط ہے، یہ اگلی آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔